نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی. ترجمہ عرض کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات میں عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا اتنی برکات کا مجموعہ ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اور درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے. جو حدیث میں نے پڑھی اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بشارت ہمارے سامنے رکھی. فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. درود پاک کی برکات کو بیان کرتے ہوئے احادیث میں بہت سارے فضائل اس کے بیان کیے گئے. ایک اور روایت میں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ 70 مرتبہ اس پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو ان دونوں روایات کو سامنے رکھا جائے تو ذہن میں یہ اعتراض اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سوال پیدا ہو کہ پہلی روایت میں تو 10 دفعہ کا ذکر ہے اور اس دوسری روایت میں 70 مرتبہ کا ذکر ہے. تو ان دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے اس کے 2-3 جوابات دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ دیا کہ شروع اسلام میں 10 کا وعدہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوئی امت محمدیہ پر، پھر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر 70 کا وعدہ فرما لیا. بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بعض لوگ یا بعض احوال یا بعض اوقات مخصوصہ میں 70 کا وعدہ ہے، عام وقتوں میں عام حالات میں 10 ہی کا وعدہ ہے. ایک اور جواب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے دیا کہ 70 والی روایت کا تعلق شاید جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے اور باقی دنوں میں 10 والی روایت ہوگی. تو گویا کہ اس روایت کا تعلق ہم جمعہ کے ساتھ مخصوص کر سکتے ہیں کہ چونکہ جمعہ کے دن اعمال کا جو اجر و ثواب ہے باقی دنوں کی بنسبت وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جو آدمی جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 70 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے. اور ویسے بھی جمعہ کے دن کے حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے بہت زیادہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ محدثین اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے رمضان المبارک کا خاص الخاص وظیفہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. مسلمان بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک جسے حج کے سفر کی توفیق دیتے ہیں یا عمرہ کے مبارک سفر کی توفیق دیتے ہیں تو وہ ایک مخصوص لباس جسے احرام کہا جاتا ہے وہ پہن کے جاتے ہیں، اور احرام کی حالت میں جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کو بار بار یہ کلمات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ مبارک سفر نصیب فرمائے. تو اس مبارک سفر کا خاص الخاص وظیفہ یہ تلبیہ پڑھنا ہے. ان مثالوں کو سامنے رکھ کے علماء لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا بھی خاص الخاص وظیفہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں آنے والا جو جمعہ جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ میں بھی خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرما دیں، اور کل جمعہ کے دن میں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. جس قدر مسلمان
کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھے گا، اتنی ہی زیادہ برکتیں اور رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوگا اور گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق بڑھے گا، محبت بڑھے گی، عقیدت بڑھے گی۔ جب تعلق بڑھ گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد